السلام علیکم مائی وائی ٹی فیملی. اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. میرا نام زوار احمد ہے اور میری کہانی کا آغاز میٹرک کے امتحانات میں ہوا. مارچ کا مہینہ تھا اور میں اپنے پیپر سے فارغ ہو کر گھر آیا. گھر آ کر کچھ دیر سو گیا اور شام 5 بجے مجھے میرے چھوٹے بھائی نے اٹھایا. اٹھو، خالہ اور ان کی فیملی آئی ہیں، چل کر مل لو. مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کیونکہ میری خالہ تقریباً کوئی 6 یا 7 سال بعد آئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب کے تعلقات میرے نانا ابو اور ماموں سے کچھ ٹھیک نہیں تھے، اس لیے ہمارا بھی آنا جانا رکا ہوا تھا. خالہ کے ساتھ تعلقات بہتر تھے لیکن زیادہ آنا جانا نہیں تھا. اس دن وہ ہمارے گھر اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی دعوت دینے آئی بیٹھی تھی. ان کے ساتھ میری 2 کزنز بھی تھیں. ایک وہ جس کی شادی ہونے والی تھی اور دوسری ان کی چھوٹی بیٹی جس کا نام نوری تھا. میں ان دونوں کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور چھوٹی والی کو فوراً پہچان لیا، لیکن وہ تو اب کافی بڑی ہو چکی تھی. اس نے مجھے نہیں پہچانا کیونکہ کافی وقت گزر گیا تھا. وہ کوئی 1 آدھ گھنٹہ ہمارے پاس بیٹھے رہے اور پھر گھر جانے لگے. میں بھی ان کے پیچھے ان کو گاڑی تک چھوڑنے گیا. جاتے ہوئے چھوٹی کزن نے گاڑی کے شیشے سے مجھے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا. میں نے بھی شاید ہاتھ ہلایا ہوگا لیکن مجھے یاد نہیں کیونکہ میں تو اس کو دیکھنے میں مصروف تھا. وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. میں وہیں بت بنا کھڑا رہا. وہ تو چلی گئی لیکن میرا دل اپنے ساتھ لے گئی. اس کے جانے کے بعد میں بری طرح اس کو چاہنے لگا. مجھے پہلے نہ تو اس پیار محبت کا کچھ پتہ تھا اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو چاہا تھا. پہلی بار کوئی اتنا اچھا لگا تھا. دل و جان سے چاہنے لگا میں. مجھے اس وقت اپنے امتحان کی ٹینشن تھی اور ساتھ ہی میں اس محبت میں مبتلا ہو گیا. وہ میرے پہلے پیار کا آغاز تھا. میں گاؤں کا رہنے والا تھا اور پڑھنے کے لیے کسی پرسکون اور خاموش جگہ پر جا کر پڑھتا تھا. جب سے نوری سے محبت ہوئی میں خاموش جگہ پر بیٹھ کر صرف اسی کو سوچتا رہتا. مجھے کوئی احساس نہیں تھا کہ میری پڑھائی ہے، میں نے پڑھنا ہے. میں بس نوری کی محبت میں شدید ڈوبا ہوا تھا. پھر میرے امتحانات ختم ہو گئے اور نوری کی بڑی بہن کی شادی شروع ہو گئی. ان دنوں میرے پریکٹیکلز تھے، میں اس کی وجہ سے نہ جا سکا اور شادی پر میری پوری فیملی گئی لیکن میں گھر رہا. کچھ وقت بعد میں نے اپنی امی کو بتا دیا کہ مجھے اپنی خالہ زاد کزن سے بہت محبت ہو گئی ہے. امی مسکرا پڑی اور بولی، صرف پسند کرتے ہو یا نکاح کا بھی ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی امی، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. امی بولی، بیٹا یہ سب تو تقدیر اور نصیب کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن لڑکی بہت اچھی ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے. میں ان کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا. اس کی محبت میں دن رات تڑپتا رہا اور شدت میں اضافہ ہوتا گیا. میرا ایڈمیشن کالج میں ہو گیا. کالج گھر سے کچھ دور تھا اس لیے مجھے اپنے ماموں کے گھر رہنا پڑا. ماموں کے گھر اپنے ایک ماموں زاد سے بہت بنتی تھی. اس سے میں نے اپنے دل کی ہر بات شیئر کی. جب میں 2nd ایئر میں آیا تو ان دنوں چھوٹے ماموں کی شادی تھی. میں بے انتہا خوش تھا کیونکہ شادی پر تو پورے خاندان نے آنا تھا اور مجھے اس کو دیکھنے کا موقع ملنا تھا، تو میں خوشی کے مارے نہال تھا. انہی دنوں ایک اور خوشی ملی. میرے ابو کی ماموں کے ساتھ صلح ہو گئی. میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور میں روز اپنی انگلیوں پر دن گنتا رہا کہ کب شادی ہوگی اور میں اس کو دیکھوں گا. آخرکار شادی کا دن بھی آ ہی گیا. ہم سب کزنز اکٹھے ہو گئے اور گپ شپ لگانے لگے. وہاں سب نظر آ رہے تھے لیکن نوری نظر نہیں آ رہی تھی اور میں اداس ہونے لگا اور اچانک ہی میرے سامنے وہ پری ظاہر ہوئی. ہاں، وہ خوبصورت میری پیاری معصوم سی نوری تھی. وہ اتنی خوبصورت تھی اور اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا. میری نظریں اس پر ٹھہر گئیں اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا.
اتنے میں میرے ماموں زاد نے مجھے چھیڑتے ہوئے کہا، بھائی جان ہوش میں آؤ، نوری اب پورے فنکشن میں یہی ہے، آرام سے اسے دیکھتے رہنا، اس طرح دیکھو گے تو سب کو محسوس ہو جائے گا۔ میں نے فوراً سے خود کو جھٹکا اور ہم سب کزن گپ شپ کرنے لگے۔ وہاں ہم سب نے مل کر خوب ہلا گلا کیا، لیکن نوری نہ بیٹھی ہم سب میں۔ میں نے اس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی اور اس کی اپنی زندگی اور لائف پارٹنر کو لے کر صرف ایک سوچ ہے کہ اگر اپنا پیار اور محبت کسی کو دے گی تو صرف اور صرف اپنے شوہر کو دے گی اور کسی لڑکے سے کوئی فالتو بات نہیں کرے گی۔ میں یہ بات سن کر بہت حیران ہوا کہ وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جس کو اتنی پاکیزہ بیوی ملے گی، جس کی اتنی پیاری سوچ ہے اور وہ خود کو صرف اپنے محرم شوہر کے لیے محفوظ رکھ رہی ہے۔ یہ سوچ کر میں دل ہی دل میں مزید کر رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کس کے نصیب کی ہے اور کون اس کو اپنا ہمسفر بنا لے جائے گا۔ خیر وہ ایک طرف بیٹھی رہی، ہم میں سے کسی نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ بس شادی ختم ہوئی اور میری محبت میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ میں اس سے اپنی دعاؤں میں مانگنے لگا۔ میرے ایک کزن نے مجھے کہا، یار زوار تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ وہ تیری محبت کے بارے میں جانتی تک نہیں اور تو پاگل ہوا پڑا ہے اس کے لیے۔ میں نے اسے بولا، دیکھ بھائی، اگر وہ میرے نصیب کی ہے تو صرف میری ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ خیر کالج کے بعد میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہو گیا۔ میں پڑھائی کرتا رہا اور ان دنوں میرے والد صاحب کو میرے خیالات کے بارے میں سب پتہ چل گیا۔ نوری کے بھی رشتے آنا شروع ہو گئے اور جیسے ہی میرا 8واں سیمسٹر اینڈ ہوا تو والد صاحب نے کہا کہ زوار نے گریجویشن مکمل کر لی ہے اور اب اس کے رشتے کی بات کرو۔ میں اتنا خوش ہوا کہ میرے والد صاحب کا دل کیسے نرم پڑ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان کی خواہش پوری کی اور اچھے نمبرز کے ساتھ گریجویشن کیا۔ پھر انہوں نے میری خواہش پوری کی اور میرے والدین نوری کے گھر رشتہ لینے گئے۔ شام کو جب گھر آئے تو میری بہن بولی، زوار بہت افسوس ہوا ہے، خالہ جان اس رشتے کے حق میں نہیں ہیں۔ میں یہ بات سن کر رونے لگا کہ کیوں، کیا وجہ ہے، وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ اور پھر مجھے روتا دیکھ کر میری بہن زور سے ہنسی، ارے پاگل مت پریشان ہو، تم دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا ہے اور ہم سب بہت خوش ہیں۔ یہ بات سن کر میں اور زور سے رونے لگا، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ دن میرے لیے بے حد خوشی کا دن تھا۔ اس دن میرے دل کی بڑی خواہش پوری ہو گئی اور میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ دن میرے لیے عید سے کم نہیں تھا۔ نوری بھی اس رشتے سے بہت خوش تھی، ہم دونوں بہت زیادہ خوش تھے اور ہماری منگنی ہو گئی۔ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں خود کو، کیونکہ نوری بہت پاک دامن لڑکی ہے اور اس نے ایک عہد کیا تھا خود سے کہ صرف اپنے شوہر سے محبت کرے گی، اور وہ خوش نصیب انسان میں ہوں۔ نوری بہت خوبصورت اور خوبصیرت لڑکی ہے۔ میں اللہ پاک کا دن رات شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ذات نے مجھے نوری جیسی لڑکی عطا کی۔ اس کی وجہ سے میں اپنے اللہ سے بہت قریب ہو گیا اور 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا۔ میری دعا ہے کہ ہم دونوں کا ساتھ ہمیشہ کا ہو اور میں اپنی ہم سفر کے ساتھ جنت تک جاؤں، آمین۔ امید ہے میری آج کی کہانی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔